السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ لرنرز. آج کچھ لرن کریں گے سورہ الحج کے بارے میں. میں نے نام دیا ہے ڈیوائن لاجک کا. 78 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی صورت ہے، اور الحج کا ذکر آیت نمبر 27 میں آیا ہے. اس صورت میں دونوں محکم اور متشابہات نوعیت کی آیات ہیں. صورت میں 2 سجدے بھی ہیں. اس صورت کا آغاز قیامت کی ہولناکیوں کے خوفناک مناظر سے ہوتا ہے، جہاں ہر انسان پر مدہوشی کا عالم ہوگا. پھر سرکش شیطان کی پیروی کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ شیطان کی دوستی انہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی. شیطان کے فریب سے بچنا ہی اصل زندگی ہے. اس صورت میں اللہ رب العزت نے موت کے بعد زندگی کا نقشہ نہایت منطقی اور سائنسی انداز میں کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے زمین بنجر اور خشک ہوتی ہے، پھر بارش برسانے پر پر رونق نباتات اگ آتی ہیں، بس اسی طرح انسانوں کا دوبارہ زندہ ہونا لاجیکلی ممکن ہے. قرآن پاک واضح آیات کی شکل میں نازل کیا گیا ہے، لہٰذا اللہ تعالی ہدایت نصیب فرماتے ہیں اس شخص کو جو قرآن کے احکامات کی روشنی میں ہدایت کی راہ پر آنا چاہے. ایسی راہ پر چلنے والے مومنین کے لیے بہترین بدلہ جنت ہے، جن کے نیچے نہریں ہیں، جہاں رہنے والے خوش نصیب ریشم کا لباس اور سونے کے کنگن زیب تن کیے ہوں گے. اس صورت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کائنات کی ہر مخلوق اپنے مخصوص انداز میں رب کریم کے آگے سربسجود ہے. انسان کے علاوہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، چرند پرند اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، جو در حقیقت ہمیں رب کے آگے جھک جانے کی ترغیب دے رہے ہیں. پھر اسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید میں بیت اللہ کے حج کا حکم ہے، جس میں دینی اور دنیاوی دونوں فوائد مقصود ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کرے اور اس دوران فسق و فجور اور گناہ کا کوئی کام نہ کرے، تو جب وہ واپس گھر آتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ اس کی ابھی ولادت ہوئی ہو. حج کے موقع پر کی گئی قربانی گناہ جھاڑنے کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت کا باعث بھی بنتی ہے. قربانی کے ذریعے بندے کے دل کا امتحان لیا جاتا ہے. اللہ تعالی کو جانوں کے خون اور گوشت وغیرہ سے غرض نہیں، وہ ہمارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے. مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دل کی نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. یوں ہمارے علم میں یہ لاجک بھی آ گئی کہ آنکھوں کی بینائی کے ساتھ ساتھ دل کی بینائی بھی اہم ہے، جو ایمان کے نور سے منور رہنی چاہیے. دل میں نفاق کی بیماری اور دل کی سختی اسے نابینا کر سکتی ہے. قرآن ہی ہے جو ایمان والوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یوں ان کے دل قرآن کی طرف جھک جاتے ہیں. حدیث شریف میں ہے، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ صحت مند ہے
تو پورا جسم صحت مند ہے، جب یہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ دل ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بیش بہا فضیلت کا بھی ذکر اسی صورت میں ہے۔ ہجرت کرنے والوں کو بہترین رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ ہی سب سے بہتر رزق بانٹنے والا ہے۔ اسی ذات خداوندی نے زمین کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی ہے۔ آسمان کو تھام کر رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گرے۔ زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بس ہمیں ناشکری سے بچنا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، سجدہ اور رکوع کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال، بدن اور روح سے ایسی جد و جہد کرنی ہے جس کے کرنے کا حق ہے۔ اسی ذاتی باری تعالیٰ نے ہمیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ ہمارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ حدیث میں ہے آپ کے مذہب کی بہترین چیز وہ ہے جو آپ کے لیے آسان ہو۔ رب عظیم نے ہمارا نام مسلمان رکھا جو کہ پہلی کتابوں میں بھی تھا، بس ہمیں اپنے آقا سے نماز اور زکوٰۃ کی مدد سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کی مہم سے واپسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایک چھوٹی جد و جہد یعنی کاوش سے ایک بڑی جد و جہد میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی بدنی جہاد سے روحانی جہاد کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ یوں زندگی ایک مسلسل امتحان ہے، مالی، بدنی، جبلتی، نفسی اور روحانی امتحان۔ آئیں تقویٰ کی راہ اختیار کر لیں، دلوں میں بسنے والے مرشد، اونچی شانوں والے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔